یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم مسلمانوں کے لیے آج کے ٹائم کو دیکھ کے جو آج وقت چل رہا ہے اس وقت اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا اور کیا سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا جو کیا۔ ایک مسلمان نے بنی اسرائیل سے کیسے ڈیل کیا، ایک مسلمان نے یوسف علیہ السلام نے اسرائیلی سے کیسے ڈیل کیا۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم مسلمانوں کے لیے آج کے ٹائم کو دیکھ کے جو آج وقت چل رہا ہے اس وقت اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ آج کے وقت کو دیکھ کے اور سورہ یوسف کو، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کے ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ دیکھیے، یوسف علیہ السلام اور جو ان کے بھائی تھے، 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام، ان کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا، مطلب اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تو بنی اسرائیل۔ ہاں، تو بنی اسرائیل جو تھے وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ اب میں یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا عبرت ہے، میں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کی ہیلپ لوں گا۔ اس سٹوری میں کیا کروں گا، کہنے کو یوسف علیہ السلام خود بنی اسرائیل ہیں، وہ خود اسرائیلی ہیں یوسف علیہ السلام، پر میں کیا کروں گا، یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ صرف اسرائیلی نہیں ہے، نسل وائز، ریس وائز وہ اسرائیلی ہیں، پر ایمان وائز وہ اللہ کو سبمٹ کرنے والے ہیں، وہ مسلمان ہیں ایمان وائز۔ ہاں، ان کے بھائی جو ہیں وہ بھلے نسلی اسرائیلی ہیں پر وہ سبمٹ نہیں کرتے تھے، پیغمبر کے، اللہ کے باتوں کے خلاف چلتے تھے ان کے سوتیلے بھائی۔ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں اسرائیلی، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو میں کہہ رہا ہوں مسلمان، کہنے کو وہ بھی بنی اسرائیل ہیں، وہ بھی اسرائیلی ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو ایک طرف مسلمان یوسف علیہ السلام اور دوسری طرف اسرائیلی۔ جو اسرائیلی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو مارا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، ان سے ان کے ماں باپ چھینے، ان سے ان کا گھر چھینا، وطن چھینا، ان سے جو ہے ان کو کنویں میں پھینکیا ہے، ان کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنائی، پروپیگنڈا کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جو ہے غلام بن گئے اور کسی زمین کھو کے وہ کسی اور جگہ پہنچ گئے، وہاں غلامی کی زندگی جی، پر وہاں جو ہے ان کو ریپ کا جھوٹا الزام بھی لگا یوسف علیہ السلام کے اوپر، وہ جیل بھی گئے، پر وہ پازیٹیو رہے یوسف علیہ السلام جو مسلمان تھے، اور اس مسلمان نے جو ہے اللہ نے اس کے لیے اپرچونٹی کریٹ کری، اور وہ ایک مشرک بادشاہ کے نیچے جو ہے ایک ایگریکلچر منسٹر سمجھو اس دور کے بن گئے، اور جو ہے اس کی کنگڈم کو اچھے سے چلانے لگے، مطلب ایز اے ایگریکلچر منسٹر، بادشاہ کے نیچے یوسف علیہ السلام منسٹر بنے۔ کئی لوگ سیدھے کہتے ہیں وہ بادشاہ بن گئے، نہیں، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، قرآن اس بات کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتا، اور ایک اس کا ثبوت یہ ہے کہ آگے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا بنیامین کو، تو قرآن شریف میں آتا ہے کہ بادشاہ کے قانون کے حساب سے وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ تو بہرحال اس میں نہیں جا رہا، تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے گا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے نیچے منسٹر بنے، آگے جا کے بن گئے ہوں بادشاہ تو بات الگ ہے، پر جتنا قصہ ہے قرآن شریف میں اس میں وہ بادشاہ نہیں تھے، منسٹر تھے۔ جب ان کے بھائی آتے ہیں دوبارہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جو اسرائیلی دوبارہ آتے ہیں ان کے آمنے سامنے، پھر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، کہ یہ تو چور ہے اپنے بھائی کی طرح۔ بنیامین کو بولا یہ تو چور ہے اپنے بھائی کی طرح، اور بھائی کون؟ یوسف علیہ السلام، سگے بھائی تھے بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا، اور کیا سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا جو کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو، جنہوں نے ایک معصوم بچے کو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا تھا، گھر چھینے تھے، ماں باپ چھینے تھے، کیا ظلم کیے تھے، اور پروپیگنڈا کرے جا رہے تھے ان کے خلاف جھوٹے، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اور اس کے بعد زیادہ امپورٹنٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ کیوں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بولا جاؤ میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارے پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے بہتر ہے رحم کرنے میں، ارحم الراحمین ہے وہ اللہ جو ہے، وہ بہتر ہے معاف کرنے میں، رحم کرنے میں، مجھ سے بھی زیادہ بہتر، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے، کوئی یوسف علیہ السلام نا وہ آج کے مجھ جیسے آپ جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ جس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو میں تو چلا جنت، تم چلے مردود جہنم، تمہارے کام ایسا تم جہنم ہی جاؤ، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا۔ ان کو کچھ علم تھا، ان کو کیا علم تھا کہ شیطان چاہتا ہے جہنم کا سکور بڑھے اور اللہ چاہتا ہے جنت کا سکور بڑھے۔ شیطان جو ہے میرے بھائیوں کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اور ایز اے مسلم میرا رول ہے کہ میں شیطان نے جو ان کو چنگل میں لے رکھا ہے، میں اس سے ان کو چھٹاؤں، اور کیسے چھٹاؤں؟
कैसे छूटता है? सूरह फुस्सिलत सूरह 41 आयत 34 में आता है, अच्छाई बुराई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको एहसान किया ताकि उनके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आ जाए, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दोस्त हो जाए, उनके अंदर तौबा आ जाए, उनके अंदर गलती का एहसास हो जाए कि यार हमने तो क्या किया यूसुफ के साथ जब हम ताकत में थे, और जब यूसुफ को मौका मिला तो उसने हमारे साथ क्या किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये किया कि अपने भाइयों को शैतान से बचा सकें। उनका मुद्दा ये नहीं था कि इनको मैं जहन्नम भेजूं, उनका मुद्दा लोगों को जहन्नम से बचाना था। यही सारा मुद्दा होता है पैगंबरों का, सारे पैगंबरों का, सारे औलिया अल्लाह का। और जो सच्चा मुसलमान होता है, नाम का नहीं, जो वाकई में सच्चा मुसलमान होता है, उसका गोल तो यही होता है कि मैं लोगों को जहन्नम जाने से बचाऊं और उन्हें जन्नत लेके जाऊं। और जिसका ये गोल नहीं है तो भाई कहते रहो मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तुम तो तब खुश होते हो जब शैतान खुश होता है। जब तुम देखते हो कोई जहन्नम गया तो तुम भी खुश होते हो। भाई किसके साथ खुश हो रहे हो? जब शैतान खुश होता है तुम कैसे खुश हो सकते हो? और तुम्हें अपनी मुनाफिकत का अंदाजा भी नहीं है। देखो, जब शैतान चाहता है लोगों को जहन्नम में जाए, आप कैसे चाह सकते हो? जब शैतान खुश होता है जब कोई जहन्नम में जाए, आप उस टाइम कैसे खुश हो सकते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ में क्यों लौटा दिया फरिश्तों को, जिब्रील अमीन को और पहाड़ के फरिश्तों को? क्या पता आगे जाके बदल जाए, क्या पता आज जहन्नमी कल को जन्नती हो जाए। हाँ, यही तो एटीट्यूड था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो आप ने क्यों खोदी खंदक, जंग खंदक में, कि जंग ही नहीं करनी, आज मारे जाएंगे, जहन्नम जाएंगे, कल को क्या पता बदल जाए। उस दिन खालिद बिन वलीद मरदूद थे, उस दिन अबू सुफियान मरदूद थे, क्या पता ये मरदूद आगे जाके हजरत हो जाएं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो जाएं आगे जाके। इसी वजह से तो पैगंबरों का मिशन लोगों को जहन्नम भेजना नहीं होता, पैगंबरों का मिशन लोगों को जहन्नम से बचाना होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बचाया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो अल्लाह कितना अच्छा है हमारे साथ, अल्लाह ने कितना अच्छा है, हमारा रब जो है कितना अच्छा है, कि इसके बाद कि शैतान तुम्हारे और मेरे बीच में दुश्मनी ले आया था। कौन कह रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि शैतान तुम्हारे मेरे बीच में दूरियां ले आया था, हमारा रब कितना अच्छा है, मुझे जेल से ले आया, तुम्हें रेगिस्तान से ले आया, हमको फिर एक कर दिया। अल्लाह का काम एक करना है फैमिली को, शैतान का काम तोड़ना है फैमिली को। हम सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम एक फैमिली हैं। एक हदीस में भी आता है अल खल्क़ु यालुल्लाह, उसमें इस हदीस में तो ये कहा जा रहा है सारी क्रिएशन अल्लाह की फैमिली है, सारी क्रिएशन अल्लाह की फैमिली है। देखिए सूरह यूसुफ में हमारे लिए एक बहुत बड़ी इबरत है कि एक मुसलमान ने बनी इसराइल से कैसे डील किया। एक मुसलमान ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजराइली से कैसे डील किया। तो ये वो कहानी है जो अल्लाह कहता है ये तो सबसे खूबसूरत कहानियां सुनाते हैं, और सूरह यूसुफ सुनाई। हमें खूबसूरत कहानी बनानी है हिस्ट्री में, हमें एक दावत की कहानी बनानी है हिस्ट्री में। एक हदीस आती है, और ये आमतौर पे लोग बताते नहीं है, आमतौर पे लोग बताते नहीं है। अल्लाह हंसता है उन दो लोगों पे, अल्लाह हंसता है, मतलब हंसना क्या मतलब, बहुत ही जबरदस्त खुश होता है अल्लाह। हाँ, अल्लाह हंसता है दो लोगों पे, एक जो पहले ईमान वाले को मारे वो शहीद हो, वो जन्नती हो, और आगे जाके जिसने मारा हो वो भी जाके ईमान वाला हो जाए और वो भी जन्नती हो जाए। कौन है जो अल्लाह को हंसाना चाहते हैं? शैतान नहीं हंसाना चाहता, जो शैतान के इन्फ्लुएंस में है वो नहीं हंसाना चाहते। क्या आप अल्लाह को हंसाना चाहते हैं? क्या आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलना चाहते हैं जैसे उन्होंने जो है बनी इसराइल के साथ अपना एटीट्यूड अपनाया? ये सोचने की बात है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब मुसलमानों के लिए, कि अल्लाह हमें क्या रास्ता दिखा रहा है इन किस्सों के ज़रिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।